السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ یہ بات بیان کی جائے گی کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ میں تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے۔ یہ ربط کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو، یہ معلوم ہو کہ اللہ رب العزت کا کلام ایسا ہی نہیں ہے کہ کہیں پہ کسی مضمون کو بیان کر دیا، کہیں پر کسی بات کو بیان کر دیا، نہیں، ہر ایک آیت، ہر ایک سورت کا پچھلی سورت سے تعلق ہے اور ہر آیت کا پچھلی آیت سے تعلق ہے، ہر رکوع کا پچھلے رکوع سے تعلق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں کچھ بیان کر دیا، کہیں کسی مضمون کو شروع کر دیا، کہیں کسی بات کو بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا ربط اور تعلق ہے۔ عام انسان جب کوئی کتاب لکھتا ہے، اس کی کتاب بھی ایسی نہیں ہوتی کہ کہیں کوئی مضمون شروع کر دیا، پھر اس کے بعد ایسا مضمون شروع کر دیا جس کا پچھلے مضمون سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور پھر ایسا مضمون شروع کر دیا جس کا دونوں سے کوئی تعلق نہیں، تو کہا جاتا ہے یہ کتاب صحیح نہیں ہے، لکھنے والا مصنف تجربہ کار نہیں ہے، اس کو کتاب لکھنا نہیں آتا۔ کتاب اس کو کہتے ہیں کہ جس عنوان پر وہ کتاب ہو، اس کے سارے مضامین اسی عنوان کے مطابق ہو اور ان عنوانات کا تعلق ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو قرآن حکیم بلکہ تمام آسمانی کتابیں، ان سب کا موضوع اور ان سب کا اصل عنوان توحید رب العالمین ہے۔ توحید کے گرد ساری کتاب گھومتی، کتاب کے جتنے بھی مضامین ہوں گے وہ سارے مضامین توحید کے گرد ہوں گے۔ توحید کی دستاویز سب سے پہلے سورہ فاتحہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور انسانوں کو یہ سکھایا کہ یہ ان باتوں کا اقرار کرو کہ اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور اس بات کو مانو کہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، بنانے والا بھی اللہ، پالنے والا بھی اللہ ہے، اور مالک و مختار بھی اللہ ہے۔ جیسے خالق اللہ، ایسے مالک و مختار بھی اللہ، متصرف بھی اللہ۔ ساری چیزوں پر صرف اللہ کا اختیار چلتا ہے اور کسی کا اختیار نہیں چلتا، کیونکہ خالق اکیلا اللہ ہے، اسی طرح متصرف وہی اکیلا اللہ ہے، مختار اور مالک، ملکیت اور قدرت صرف اسی کو حاصل ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جب یہ بندہ مان لیتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ، اے وہ ذات جو مالک و مختار ہے، متصرف ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تجھ ہی سے مانگیں گے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہو گئے جو اللہ کو ماننے والے بنے، جنہوں نے اللہ کی ربوبیت کو اختیار کیا، اور پھر انہوں نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ یہ جو راستہ آپ نے دکھایا ہے
اس راستے پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر پچھلے درس میں ہوئی تھی، وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ کہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کا راستہ نہیں مانگا جا رہا ہے، اس لیے کوئی راستہ تو الحمدللہ سے لے کے نستعین تک اللہ نے دکھا دیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ کہ میں عبادت بھی میری کرو اور مانگو بھی مجھ سے ہی۔ تعلق تمہارا صرف مجھ سے ہونا چاہیے، کیونکہ خالق تمہارا میں ہوں، مالک تمہارا میں ہوں، تمہیں نفع اور نقصان میں پہنچا سکتا ہوں، کوئی اور تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے کہلوایا کہ اللہ کو رب مانو اور اللہ میرا، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، پھر کیا کرو، فاعبدو، اسی ایک اللہ کی، اسی ایک رب کی عبادت کرو۔ اور آگے کیا کہا، ھذا صراط مستقیم، کہ سیدھا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ تو سیدھا راستہ تو ہمیں اللہ نے دکھا دیا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہم نے اللہ سے اس بات ثابت قدمی مانگی ہے کہ اے اللہ اس راستے میں جتنی گھاٹیاں آئیں، جتنی رکاوٹیں آئیں اور اس راستے سے گمراہ کرنے والے جتنے پگڈنڈیاں اور جتنے سائڈ کے راستے ملیں، اے اللہ ان سب سے ہمیں بچا کر، اے اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دے۔ اور منزل ہماری ہم اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے رب کو خوش کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا، یہ ہماری اصل منزل ہے۔ تو ہم نے یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم میں کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلاتے 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 اس منزل تک پہنچا دے۔ اور پھر آگے منزل کا تعین کیا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جو اس راستے پر چلتے 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 منزل پر پہنچ گئے اور ایسا منزل پہ پہنچے کہ آپ نے ان پر انعام کیا، منعم علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، اور جن کا راستہ بتایا، جن کو راستہ دکھایا، لیکن فاستحبوا العمى علی الہدی، انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو قبول کیا اور گمراہی کے راستے پر چلنے لگے، راستے سے بھٹک گئے، انہوں نے سیدھے راستے پہ 401 ہائی وے پہ چلتے چلتے ایگزٹ لے لیا اور پھر وہاں سے وہ گمراہ ہو گئے، اپنے منزل پر نہیں پہنچ سکے۔ ان میں کیا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے اللہ، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر تو نے تیرا غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، یعنی جاننے کے باوجود گمراہ ہوئے۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ شروع کر رہے، اس کا دونوں صورتوں کا ربط اور تعلق کیا ہے؟ دونوں صورتوں کا ربط اور تعلق ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستے پر ہمیں چلا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس پہ چلا اور چلاتے چلاتے منزل پر پہنچا۔ اللہ نے کہا ذالک الکتاب، وہ جو تم نے ہدایت مانگی تھی نا اہدنا الصراط المستقیم کے اندر، ذالک الکتاب، وہ ہدایت کا راستہ یہی کتاب ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں تعلق ہے کہ تم نے جو مانگا تھا اس کا جواب یہ ہے۔ اب یہ تمہارے سامنے یہ کتاب ہے، یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، اب اس راستے پر قرآن کے احکامات کو دیکھ کر اس راستے پر چلتے رہو اور تو سیدھے رہو گے، اگر قرآن سے نکلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن ہی ہے جو ہدایت قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک جو قرآن کو دیکھ کر چلے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو قرآن کو نہیں دیکھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جواب دیا اہدنا الصراط المستقیم والی دعا کا، تو آگے پورا قرآن اسی دعا کا جواب ہے۔ تو تعلق اور ربط ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا تعلق اور ربط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، 3 طبقوں کا ذکر کیا۔ سورہ فاتحہ میں کتنے طبقوں کا ذکر کیا؟ 3 طبقوں کا۔ ایک صراط الذین انعمت علیہم، ایک طبقہ، ایک گروہ انسانوں کا، ایک جماعت انسانوں کی، وہ جن پر تو نے انعام کیا۔
دوسرا غیر المغضوب علیہم، دوسری جماعت وہ جن پر اللہ کا غصہ، ناراضگی، غضب نازل ہوا، ٹھیک ہے، دوسرا گروہ۔ اور تیسرا گروہ ولضالین، جو گمراہ ہوئے، یعنی جاننے کے باوجود گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں جو کہ کافر ہے، جو کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور ولضالین نصارہ مراد ہے، اور اس سے منافقین مراد ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ منافقین سمجھتے تھے، جانتے تھے، مانتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تو ایمان لائے، لیکن دل سے ایمان نہیں لائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جاننے کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ تو یہ تین طبقے یاد رکھیے، مومنین کا طبقہ، گمراہ ہونے والے کافروں کا طبقہ، اور تیسرا وہ کافروں کا طبقہ جو جاننے کے باوجود گمراہ ہوئے، جو سمجھنے کے باوجود گمراہ ہوئے۔ سورہ بقرہ کے اندر بالکل اسی ترتیب سے اللہ نے ان تینوں گروہوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ یہ تعلق ہے کہ وہ جو تین گروہ تم نے بتلائے تھے سورہ فاتحہ کے اندر، ان کے احوال سمجھ لو تاکہ تم دیکھ لو کہ تمہیں ان میں سے کس کے ساتھ رہنا ہے۔ پہلی آیتوں میں، 5 آیتوں میں اولئک هم المفلحون تک اللہ رب العزت نے مومنین جن پر انعام ہوا ہے ان کے احوال کو اور ان کے اعمال کو ذکر کیا۔ اس کے بعد اگلی 2 آیتوں میں ان الذین کفروا سواء علیہم سے عذاب عظیم تک، ان 2 آیتوں میں خالص کافروں کا ذکر کیا، خالص کافروں کا، اور ان پر ان کے احوال ذکر کیے، ان کا انجام ذکر کیا۔ مسلمانوں کے احوال ذکر کیے، اولئک هم المفلحون، مسلمانوں کا انجام بیان کیا، گروہ کا حال، اس کے انجام، مسلمانوں کے احوال اولئک هم المفلحون، ان کا انجام، کافروں کے احوال ان الذین کفروا سے ان کافروں کے احوال، اور آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کا نتیجہ اور ان کے ساتھ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ آگے وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر، دوسرے رکوع کے آخر تک لمبا مضمون منافقین کا بیان کیا، لمبا مضمون منافقین کے احوال کو ذکر کیا کہ یہ منافقین کیسے ہیں، سامنے کچھ، دل میں کچھ، سامنے کچھ، پیٹھ پیچھے کچھ، جب اپنے لوگوں میں ہوتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اس کے اندر اللہ نے ان کا انجام بیان کیا کہ ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ تو ایسے ہیں کہ جب گپ اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے اور بجلی کی تیز کڑک ہے، اب یہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، یعنی آگے بڑھ کے نہ پکے مسلمان ہو سکتے ہیں اور نہ پیچھے کافر ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اب نہ کافر ان کو قبول کرے نہ مسلمانوں سے تو پہلے نکالے گئے، اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ ہے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ تب ان کی مثال ایسی ہے کہ گپ اندھیرا ہے، راستہ پتہ نہیں کہ سیدھے جانا ہے یا دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، الٹے جانا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بجلی کڑکتی ہے، تھوڑا سا نظر آتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، پھر بجلی بند، وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ان کے دل کے اندر کبھی یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حق پہ نہیں ہے، پھر مسلمان فتح ہو گئی، حق پر ہے۔ تو وہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا آگے جا کے؟ مذبذبین بین ذالک، ادھر کبھی ادھر کو جاتے کبھی ادھر کو جاتے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ کافروں کی طرف نہ یہ مومنین کی طرف، یہ ان کا حال ہے۔ تو ان کا انجام ایسے لوگوں کا انجام جو ظاہراً کچھ اور باطناً کچھ ہے، ان کا انجام بتایا کہ اللہ نے ہر طرف سے ان کو عذاب میں گھیر لیا ہے، ان کو عذاب میں گھیر لیا ہے، اور یہ اللہ کے عذاب سے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِيطٌ، اللہ نے عذاب میں ان کو گھیر لیا ہے، اب یہ عذاب سے نکل نہیں سکتے۔
یہ دو ربط میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، سورہ فاتحہ کا اور سورہ بقرہ کا، جو کہ آسان ہے۔ اللہ کرے مجھے بھی سمجھ آ جائے، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ یہ تو جو میں نے بتایا، یہ اس کو کہتے ہیں اسمی ربط، یعنی ناموں کا کیا ربط ہے۔ آگے رسمی ربط، کیا تعلق ہے ان دونوں صورتوں کا؟ اس میں ایک بات یہ سمجھیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ مشرکین، سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے کہا ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کو چھوڑ کر کتنے لوگ گمراہ ہوئے جو اوروں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے احوال کو ذکر کیا۔ مشرکین مکہ یہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، بتوں کو رب مانا کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں گائے پرستی تھی، ان کے یہاں گائے پرستی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ گائے سے ہماری حاجت پوری ہوتی ہے۔ اور وہ ایسے، یعنی مشرک جو ہوتا ہے وہ عقل سے پیدل ہوتا ہے، اس کو عقل نہیں ہوتی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی، قحط سالی آتی، تو وہ گائے کے دم کے ساتھ خشک لکڑیاں باندھ دیتے تھے اور پھر اس میں آگ لگا دیتے۔ اور ان کا یہ خیال اور یہ عقیدہ تھا کہ جب گائے کو آگ لگے گی اور گائے چیخے گی تو اس کی چیخ کو سن کر اللہ بارش برسا دے گا۔ اسی لیے اس سورت کے 8ویں رکوع میں گائے کا ایک واقعہ ذکر کیا، جس سے اصل مقصود ان کی اس عقیدے کی نفی ہے، اور یہ بتلانا کہ گائے نہیں، گائے تو خود مخلوق ہے اور مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے یہ تو مشرکین کا حال۔ یہود کیا کہتے تھے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ کون؟ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر ان تینوں اعتقادات کی نفی کی گئی کہ نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کی طرح کہ اللہ گائے کی بات مانے گا اور گائے کے رونے اور چیخنے چلانے پر اللہ بارش برسا دے گا، اس کی نفی ہے۔ پھر مشرکین کا ایک اور خطرناک عقیدہ تھا۔ کیا تھا؟ خطرناک میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہی عقیدہ ہمارے لوگوں میں بھی آ رہا ہے اور آ گیا۔ جیسے کہا خدا کا پکڑا محمد چھڑائے، خدا کا پکڑا محمد چھڑائے، محمد کا پکڑا کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ سیم وہی عقیدہ ہے کہ ہمارے جو یہ بزرگ ہیں، یہ اگر ہم سے خوش ہو گئے تو یہ جو کہیں گے اللہ کو وہ کرنا ہی ہے، اللہ کو وہ کرنا ہی ہے، اللہ اس سے منع نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت قہری، شفاعت قہری، کہ اللہ نے بس لازمی ان کو نہیں ماننا ہے۔ تو اس عقیدے کی نفی کی اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ سے مانگتے ہیں اور عزیر تو خود اللہ سے مانگتے ہیں، اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ان پر تو موت طاری ہو گئی،
اللہ کا بیٹا ہوتا تو موت ان پر طاری نہیں ہوتی، اور ان کا مرنا 100 سال اللہ نے موت دی اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، دکھانے کے لیے کہ دیکھو اللہ ایسا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ ایسے اٹھائے گا۔ تو اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام تو خود محتاج ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی ایسا نہیں کہ وہ جو چاہے اللہ سے کروا لے، جس کو شفاعت قہری کہتے ہیں، اللہ نے اس صورت میں اس کی نفی کی۔ تو اب جو ہم نے کہا تھا ایاک نعبد، گویا اس صورت کے اندر ہم یہ پڑھ کے اور یہ سمجھ کے ہم یہ عقیدہ بنائیں گے کہ ہم مشرکین کی طرح مخلوق کی عبادت نہیں کریں گے، جیسے مشرکین مکہ اور دوسرے دنیا جہاں کے ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اسی توحید فی العبادہ میں کے دائرے میں رہیں گے کہ عبادت صرف اللہ کی۔ اسی طریقے سے توحید اعتقاد کے اندر صرف اللہ کو اکیلا مانیں گے، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، جیسے یہود نے کیا اور جیسے نصارہ نے کیا، اللہ کے ساتھ بیٹے بنائے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ گویا کہ ایاک نعبد کے اندر جو ہم نے اقرار کیا تھا، آگے اسی کی سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل بیان کی۔ اسی طریقے سے ایاک نعبد عبادت حق ہے اللہ کا، عبادت کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، اور حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق، اور دوسرا حقوق العباد۔ اگر دونوں حق ادا کیے تو ایاک نعبد پر عمل ہوا، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک حق ادا نہیں کیا تو پھر ایاک نعبد پر عمل نہیں ہوا۔ اس لیے اس صورت کے اندر مشرکین مکہ اور زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ تھے وہ عورتوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھتے تھے، ان کی قوت جسمانی کو لے کر، فزیکل کنڈیشن کو لے کر کہ اپنے آپ کو طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، اور بے پناہ ظلم۔ وہ عورتیں بیچاری ایسی مظلوم کہ وہ کچھ نہ کر سکے، زندہ ہوتی دفن کر دینا، کوئی بولنے والا نہیں، میراث میں ان کو بالکل حصہ نہیں ملتا تھا، اور اپنے خاص ایام میں وہ ایسی سمجھی جاتی تھیں جیسے جو ان کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو ایک جگہ کچرا کی جگہ ایک بنائی ہوئی تھی، وہاں ان کو لے جا کے ڈال دیتے اور دور سے کھانا ان کے طرف پھینک دیا جاتا، یعنی انتہائی تحقیرانہ سلوک ان سے کیا جاتا تھا۔ تو ایاک نعبد کے اندر پھر ہم نے یہ اقرار کیا اللہ تیری مانیں گے، تیری عبادت کریں گے، یعنی تجھ سے تیری مانیں گے۔ تو اب اللہ نے حقوق بتائے کہ جس طرح میرے حق کو ادا کرنا ہے، ایسے ہی میری مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ اب وہ حقوق کیا ہے؟ اللہ تیرا حق کیا ہے، تیری مخلوق کا کیا حق ہے؟ اس لیے اس صورت کے اندر اللہ نے نکاح، طلاق، عدت، رجوع، دوسری شادی، انفاق فی سبیل اللہ، ان کے احکامات کو بیان کیا کہ یہ ہے، اس طریقے سے تمہیں چلنا ہے۔ تو گویا کہ ہم نے یوں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولا نعبد ولا نستعین البقرہ کما فعل الیہود والمشرکون، ولا نعبد ولا نستعین آل عمران۔ یہ بات رہ گئی، نصارہ آل عمران کے کچھ بزرگوں کو پوجا کرتے تھے، بزرگوں کے جیسے ہمارے یہاں بزرگوں کی قبریں بنا کر اور اس کی تقریباً پوجا پاٹ ہوتی ہے، تقریباً سر جھکانا، منتیں مانگنا، نظر چڑھانا، نظر و نیاز چڑھانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ قبر والا بزرگ خود کرے گا میرے کام،
یا اللہ سے کروائے گا، یہ خود کرے گا یا جی ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے کروائے، اگر اللہ نہ چاہے تو بزرگ کا باپ بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بزرگ نے اگر بزرگ مان گیا تو اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے، گویا کہ اللہ کے پاس کوئی چوائس نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کفر عقائد نصارہ کے بھی تھے کہ وہ آل عمران کے بزرگوں کی مورتیاں بنا کر اور ان کی نشانیاں بنا کر ان کو پوجا کرتے تھے۔ تو ہم نے اس میں یہ کہا، اور وَنُؤَدِّ حُقُوقَ النِّسَاءِ رَغْبَةً وَنُؤْتِي صَدَقَاتَهُنَّ نِحْلًا فَأَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً انعامك وافضالك في الدنيا والآخرہ۔ اے اللہ، ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے اور کسی کی بندگی اور عبادت ہم نہیں کرتے، جس طرح یہود اور مشرکین عرب گائے کی اور نصارہ آل عمران کے بزرگوں کی عبادت اور پرستش کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم عورتوں کے حقوق بردا و رغبت ادا کریں گے، دل سے ادا کریں گے، ان کے حقوق سے بے پرواہی نہیں کریں گے۔ تو نہیں پھر دعا مانگی، اے اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے فضل اور احسان اور انعام و کرام سے اے اللہ ہم کو نواز دے۔ تو یہ ربط ہے صورتوں کا۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، جس میں آل عمران کے بزرگوں کا ذکر ہے، تو ان کی عبادت بھی ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سورہ انعام ہے کہ اللہ ہمیں انعام عطا فرما۔ یہ 3-4 صورتوں کا ایک تعلق اور ربط ہے۔ اسی طریقے سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں، وَيَحْتَمِلُ أَن يُقَالَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ هُمُ الْكُفَّارُ وَالضَّالُّونَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى بَدَأَ بِذِكْرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ فِي 5 آيَاتٍ مِّنْ أُوَلِ سُوَرِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ اتْبَعُوا بِذِكْرِ الْكُفَّارِ وَهُوَ قَوْلُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ اتَّبَعُوا بِذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ وَهُوَ قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا فَكَذَا بَدَأَ بِذِكْرِ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ قَوْلُ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ اتَّبَعُوا بِذِكْرِ الْكُفَّارِ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ اتَّبَعُوا بِذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ وَهُوَ قَوْلُ وَلَا الضَّالِّينَ۔ تو ایک ربط امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا تھا جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک ربط جو بہت اچھا اور ہے انشاءاللہ سمجھ آئے گا، دیکھیے سورہ فاتحہ میں بندوں سے ایاک نعبد و ایاک نعبد کے ذریعے اللہ رب العزت نے توحید کا اقرار لیا تھا۔ کس کا اقرار لیا تھا؟ توحید کا، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ ایاکا کو مقدم لانے کی وجہ میں نے بتائی تھی نا، گویا کہ وہاں توحید کا اقرار ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، اور عبادت اور استعانت صرف اللہ کے ساتھ مخصوص کریں گے، نہ کسی کی عبادت کریں گے اور نہ کسی سے مانگیں گے۔ سورہ بقرہ کے اندر اسی عقیدے کو 3 مختلف جگہوں پر اللہ نے دہرایا ہے، اسی عقیدے کو اور اسی دعوی توحید کو 3 جگہ پہ اللہ نے دہرایا ہے، اور ہر جگہ اس کے ساتھ اللہ نے دلیل عقلی ذکر کی ہے تاکہ یہ عقیدہ واضح ہو جائے اور اس میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ پہلے رکوع میں، رکوع نمبر 2 کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ دعوی توحید ہے کہ اے انسانوں صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اور پھر الذی خلقکم سے اس کی دلیل پیش کی کہ کیوں صرف اللہ کی عبادت کیوں کرو، اس کی دلیل عقلی۔ دلیل عقلی اس کو کہتے ہیں کہ جو جاہل جٹ آدمی جس کو الف سے بے نہ آوے وہ بھی اس دلیل کو مان جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟
دلیل عقلی کہ ہر ایک کے عقل میں آ جائے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے. ہاں کوئی عقل سے ہی پیدل ہو تو وہ جانے، اس کا کام جانے. تو الذی خلقکم کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور آگے ساری تخلیق کو اللہ نے بیان کیا. الذی خلقکم کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. آسمان سے تمہارے لیے بارش اتارا، تمہیں جو ہے زمین، مری ہوئی زمین کو زندہ کیا، اس میں سے غلے نکالے، اور غلے نکال کے تمہیں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا. آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. ان دونوں کے درمیان اللہ نے بارش برسا کر تمہیں جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں دی. تو ایک دلیل، اور دلیل کے ساتھ ہی کیا ہے، یعنی دعویٰ. یاد رکھیے گا، دعویٰ دلیل، ہر دعوے کے لیے دلیل چاہیے نا. تو توحید کا دعویٰ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسانوں صرف اللہ کی، اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں کرے؟ دلیل کیا ہے؟ الذی خلقکم سے اس کی دلیل ہے کہ اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. دوسری دفعہ رکوع نمبر 19 کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود، تمہارا الہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ رحم کرنے والا اور نہایت رحیم ہے. یہ دعویٰ، یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے جی؟ اس کے بعد اس کی دلیل ساتھی ذکر کی، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ سے یعقلون پوری آیت کے اندر، کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا. اور سمندر کے اندر تمہاری طاقت تھوڑی تھی کہ تم کشتی کو چلا سکو، وہ تو اللہ نے، پانی سے تو ڈوب جانا چاہیے، لیکن ٹنوں اور منوں وزنی کشتی جو ہے ساز و سامان سمیت پانی کے اوپر چل رہی ہے. تو یہ کون چلا رہا ہے؟ کہا یہ اللہ ہی چلا رہا. اس لیے کہ مشرکین بھی جب سمندری سفر میں ہوتے تھے اور جب بتوں کو لے کے جاتے تھے، لیکن جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی تھی تو اپنے سارے بتوں کو نکال کے پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے بھائی وہ آسمان والے اللہ کو پکارو، وہی اکیلا کر سکتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جب اس وقت تم پکارتے ہو تو درمیان پہلے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ جب کنارے پر پہنچ جاتے ہو تو پھر اپنے بتوں کے پوجنے لگتے ہو. تو ان فی خلق السماوات سے اللہ نے دلیل عقلی بیان کی تاکہ عقل کے اندھوں کو سمجھ میں آ جائے. تیسری مرتبہ پھر اس دعویٰ کو اللہ نے دہرایا، اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. دلیل الحی القیوم سے العظیم تک یہ ساری دلیلیں عقلی پیش کی کہ عقل استعمال کرو. یہ ان دلیلوں کو دیکھو، اس سے صرف ایک ہی بات ظاہر ہوگی کہ صرف اللہ ہے. تو یہ تین مقامات جن پر اللہ رب العزت نے دعویٰ اور دلیل کو بیان کیا، اور سورہ فاتحہ کے اندر یہی بات تھی کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. دلائل اس کے پہلے تھے کہ تو ہی رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اس صورت کے اندر بھی اسی دعویٰ اور دعویٰ کے ساتھ دلیل کو ذکر کیا. آگے چند باتیں، ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اس صورت کا خلاصہ، مختصر خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اس صورت کے اندر، یہ پہلی صورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ منورہ کے اندر اور اس کے اطراف میں چونکہ یہود کی بہت زیادہ تعداد تھی، اس لیے اس صورت کے اندر یہود کے بارے میں کافی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں. اس صورت کی میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، مختصر چند انگلیوں پہ گن لیں تو سمجھ آ جائے گا. توحید کا مضمون، رسالت، توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، یہ چار بڑے مضامین.
پھر ان مضامین کو صحیح رکھنے کے لیے امور انتظامیہ اور امور مصلحہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ امور انتظامیہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کس طریقے سے آپ کا معاشی نظام ٹھیک ہوگا، آپ کس انداز میں زندگی گزارو گے تو آپ کی گھریلو زندگی ٹھیک چلے گی۔ اس لیے کہ جب آدمی کا گھر ٹھیک تو اور تجارت ٹھیک، کمائی ٹھیک، تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ احکامات بیان کیے کہ ان احکامات کے مطابق چلو گے تو تمہاری زندگی دنیا اور آخرت کے اندر ٹھیک رہے گی۔ اس کو مختصر طور پہ سمجھ لیجئے کہ اس صورت کا مختصر خلاصہ بس کر لیتے ہیں اور اس صورت کا کہ فضائل بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس کے دو حصے ہیں۔ کتنے حصے؟ دو حصے۔ پہلا حصہ سورت کی ابتدا سے اولئک هم المتقون رکو نمبر 22 تک ہے، اور دوسرا حصہ رکو نمبر 22 سے شروع ہو کر آخر تک ہے۔ پہلے حصے کے اندر جو مضامین اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، توحید، رسالت، توحید اور رسالت، یہ ابتدائی سورت سے ولا ینصرون تک توحید، اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ سے آخر تک رسالت کا بیان ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری اہم چیز جو اس کے اندر بیان ہوئی وہ امور مصلحہ، کہ گھر کے اندر تمہیں جو چیزیں چاہیے اس کے سارے احکامات، کہ نکاح، طلاق، عدت، رجوع، اسی طریقے سے دودھ پلانے کے احکامات، کہ اگر بیوی دودھ نہیں پلا سکتی، کسی دوسرے عورت کو اگر دودھ پلانے کے لیے رکھا گیا، اس کے احکامات۔ پھر طلاق کی صورت میں رجوع کرنا ہو تو وہ اس کے احکامات، اور اگر ایک بیوی موجود ہے دوسری شادی کرنا ہو تو اس کے احکامات، اسی طریقے سے مہر کے احکامات، اور کتنی طلاق کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے، یہ سارے گھر کے احکامات، کہ بیوی کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے، وہ احکامات ذکر کیے گئے۔ اور اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تمہیں کس طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو اہم مضمون اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے جہاد کرنے والوں کا کے احوال بیان کیے، کہ جہاد کرنے والے اور اللہ کو ساتھ لے کر چلنے والے اگرچہ تھوڑے بھی ہوں تو اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے۔ اس کو جو ہے اس صورت کے اندر بیان کیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند ربط اور تعلق سورہ فاتحہ کا سورہ بقرہ کے ساتھ میں نے بیان کیا۔ ایک آخری چیز یہ سن لیجئے کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے۔ سورہ بقرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء سناما وان سنام القرآن سورۃ البقرہ۔ فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کا کوئی اعلیٰ مقام ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا کوئی اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ مینار کی سب سے اوپر اعلیٰ مقام ہے اس کا۔ قرآن کا سب سے اعلیٰ مقام اور سب سے اعلیٰ چیز، سب سے بڑی چیز فرمایا سورہ بقرہ ہے۔ یعنی سورہ قرآن ہونے کے اعتبار سے تو سب صورتیں برابر ہیں، ہر صورت اللہ کا کلام ہے، لیکن بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے مضمون کے اعتبار سے۔ سورہ بقرہ کے اندر وہ تمام مضامین، وہ تمام عنوانات اور وہ تمام مضامین
جو پورے قرآن کے اندر ہیں اور مختلف صورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ یا تو تفصیلاً سورہ بقرہ میں موجود ہے یا اجمالاً سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ گویا کہ پورا قرآن سورہ بقرہ کے اندر تفصیلاً اور اجمالاً موجود ہے، اس لیے فرمایا کہ قرآن کا سب سے اونچا مقام ہے۔ دوسری روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے، اور فرمایا کہ شیاطین اس پر عمل نہیں کر سکتے، شیاطین اس کو لے نہیں سکتے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیاطین نہیں رہ سکتے، کیونکہ شیاطین سورہ بقرہ کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سورہ بقرہ پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذمہ داری ہے کہ اس سورت کے احکامات کو سارے عالم میں عام کیا جائے۔ اس کے لیے آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ایک تو جہاں تک ہو سکے اس کے مضامین کو اور قرآن کو عام کیا جائے، اور خاص طور سے جو ہے آپ حضرات کے لیے یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور یوٹیوب پہ ڈالا جاتا ہے، اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آگے فارورڈ کریں تو یہ بھی مدد ہوگی کہ آپ نے گویا کہ اللہ کے علم کو، اللہ کے دین کو آگے پہنچایا اور اس میں مددگار ہوئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔